الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں. درود و سلام ہو بے شمار امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم بھائیوں، آج 14 اگست کا دن ہے 2026. آج آپ دیکھیں گے گلیوں میں، چوراہوں پہ، رستوں میں، چوکوں پہ، پلوں پہ، ہر جگہ آپ کو اس ملک پاکستان میں مسلمانوں کی کثیر تعداد آزادی مناتے ہوئے نظر آ رہی ہے. 14 اگست کے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، جھنڈے بھی لیے ہوئے ہیں اور ایک شیطانی آلہ باجا بھی لیے ہوئے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے. لیکن افسوس کہ ہم آزادی منا رہے ہیں. کیا آزادی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو پریشان کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان آلات موسیقی کا، گانے باجے کا، ڈھول کا بالکل بائیکاٹ کیا تھا. یہ تو سب شیطان کے آلے ہیں. اور پھر لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں، بستر سے لگے ہوئے ہیں، آپ باجے بجانے میں لگے ہو. پھر پٹاخے پھاڑے جا رہے ہیں، رات میں فائرنگ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ مسلمان آزادی منا رہے ہیں. اس طرح آزادی منائی جاتی ہے. ایک وقت تھا، 1400 سال پیچھے چلے جائیں، مکہ آزاد ہوا، مسلمانوں کا مرکز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمانڈ کر رہے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسی طرح سیلیبریشن کی تھی جیسے کہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ باجے بجا کر، پٹاخے پھوڑ کر، فائرنگ کر کر، لوگوں کو تنگ کر کے اس طرح آزادی بنائی تھی؟ نہیں. اور ہم آزادی منا بھی کس حیثیت سے رہے ہیں
کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ہر بندہ خود سے پوچھے، ہر ذی شعور پڑھا لکھا انسان، باعقل انسان، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ رب مکہ آزاد ہوا تو جو مکہ کی آزادی سے پہلے مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کو قبول کیا تو بلال کے اوپر ظلم ہوا، انگاروں کو لٹا کے گھسیٹا گیا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، 20 میں سے 2 حصے کر دیے گئے، آل یاسر کے اوپر ظلم ہوا۔ یہ سب مکہ فتح ہونے سے پہلے ہوا۔ جب مکہ فتح ہو گیا مسلمان آزاد ہو گئے، ہماری اپنی ریاست ہو گئی، پھر الحمدللہ مسلمانوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اور آپ ہمارے مذہب کی انصاف دیکھیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا عام آزادی کا کہ جاؤ تمہاری جان کو بخش دیا گیا، آج جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلا جائے وہ معاف کر دیا گیا، عام معافی کا اعلان تھا۔ تو اس طرح مسلمانوں نے آزادی منائی، 5 ٹائم کی نماز پڑھی سکون کے ساتھ، مکہ کے اندر، مسجد نبی کے اندر، خانہ کعبہ کے سامنے، اس طرح مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا، آزادی منائی۔ لیکن آج ہم آزادی اس طریقے سے منا رہے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے سے، ہندوؤں کے طریقے سے۔ آج ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں کیونکہ ہم باجے بجا رہے ہیں، ہم تو آزاد ہیں، ہم فائرنگیں کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ آزادی کا مقصد نہیں ہے۔ اور ہم آزاد ہیں کہاں؟ کس طرح ہم آزاد ہیں؟ آج آپ کے ملک کے اندر، خاص طور سے آپ کے کراچی کے اندر لائٹ نہیں ہے، آپ آزاد ہیں؟ کیسے آزاد ہیں؟ لائٹ دے نہیں رہے لیکن بل پراپر آ رہے ہیں، ڈبل آ رہے ہیں، کیا ہم آزاد ہیں؟ آج ہم سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں پراپر طریقے سے، ہر مہینے کچرے تک کا ٹیکس لے رہے ہیں، ہر تک کے پانی کے بل کے اندر ٹی وی کا بل بھی لگا دیا ہے، ٹی وی کا، حالانکہ ٹی وی کا زمانہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پورے محلے میں کسی ایک کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا۔ اب تو جو لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے وہ موبائل میں دیکھتے ہیں، لیکن بدماشی ہے، ٹی وی کا بھی بل دے رہے ہیں۔ اور اتنی بےغیرتی کا عالم ہے کہ مسجد کے اندر بل آ رہا ہے اور مسجد میں بھی ٹی وی کا بل آ رہا ہے۔ بھائی مسجد میں ٹی وی کا کیا نام؟ لیکن یہ جگہ ہے ہمارے اوپر، پھر بھی ہم آزاد ہیں۔ آج ہم ہر طرح کے ٹیکس دے رہے ہیں لیکن ہمارے روڈ سلامت نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ ابھی راستے میں آتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی، روڈ ہی نہیں ہے، روڈ ہی نہیں ہے، ٹیکس ہم سے لیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم آزاد ہیں۔ پانی نہیں مل رہا، پیچھے نہر ہے، بالکل مسجد کے پیچھے ہی نہر ہے، اتنا پانی ہے لیکن ہمیں پانی نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پانی کو کیپ کیا ہوا ہے، پانی کو روک رہے ہیں، لائنوں میں نہیں دے رہے، ہمیں ہمارا پانی ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے، بل بھی لے رہے ہیں پانی کا، وہ الگ پیسہ لے رہے ہیں، اور پھر ہم جو خرید رہے ہیں پانی وہ الگ پیسہ لے رہے ہیں۔ اتنا ظلم، اتنا جبر، پھر بھی ہم آزاد ہیں۔ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں ہم آزاد ہیں؟ ہماری سوچ کو قید کر دیا گیا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ نہ لائٹ میسر، لگا دی سولر پلیٹیں، متبادل ڈھونڈ لیا، پانی میسر نہیں ہے، ٹینکر لیا ہے، گیس نہیں آ رہی ہمارے گھر، ہم بیٹھے رہتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، گیس نہیں آتی ہمارے گھر، بل آ رہا ہے پراپر، بل کمی نہیں ہو رہی، بل پراپر آ رہا ہے لیکن ہمیں گیس نہیں دی جا رہی۔ کیوں؟ گیس ساری علاقوں سے کھینچ کر روک کر فیکٹریوں میں دی جا رہی ہے، بڑی بڑی فیکٹریوں میں جنریٹر چل رہے ہیں گیسوں سے۔ یہ ظلم کا بازار گرم ہے، یہ جبر ہو رہا ہے عوام کے اوپر، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ کیسے آزاد ہیں ہم؟ کس طرح ہم آزاد ہیں؟ محترم بھائیوں، ہمیں اپنے حقوق لینے پڑیں گے، ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزادی تو تب منائے نا جب ہم
زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے، کبھی بھی کہیں بھی کسی کی بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں 60 سال میں ہی مروں، نہیں، میں ابھی 60 منٹ کے بعد بھی مر سکتا ہوں. تو اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کے دین کو پہچانیں اور دیندار انسان کو لے کے آئیں حکومت میں. جب دیندار انسان حکومت کرے گا تو پھر وہ اسلام نافذ کرے گا، اور جب اسلام نافذ ہوگا تو کسی مسلمان پہ تو کیا، کسی کافر پہ بھی ظلم نہیں ہوگا. جب مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں کی تو آزادی ہو گئی، مکہ کے اندر رہنے والے کافر بھی آزاد تھے، ان کے اوپر بھی کسی قسم کا ظلم نہیں تھا. ان سے گن پوائنٹ میں جبری طریقے سے اسلام نہیں قبول کیا گیا. جس نے اسلام نہیں قبول کیا اس کے اوپر کوئی ظلم نہ ہوا، اس کو اجازت تھی کہ مکہ میں رہیں، جہاں چاہیں رہیں، کھائیں پیئیں عیش کریں، بس آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. غیر مسلموں سے ٹیکس دیا جاتا تھا، لیکن آج ہم مسلمانوں سے ٹیکس دیا جاتا ہے، اور پھر ان ٹیکس کے بدلے ہمیں کچھ دیا بھی نہیں جاتا. پیٹرول کی قیمتیں دن بہ دن اوپر ہوتی جا رہی ہیں، ہر دن نئی قیمت ہوتی ہے پیٹرول کی. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، پھر بھی ہم آزاد ہیں. تو محترم بھائیوں، جب دیندار انسان حکمران بنے گا، دیندار انسان بنے گا حکمران، تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ ہوگا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. پراپر روڈ بھی ہوں گے، گیس بھی ملے گی، بجلی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا. تو میں تمام ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیندار انسان کو ووٹ دیں، دیندار انسان کے ساتھ جڑیں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں، پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوں، دستے بازو بنیں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہوں. کوئی بندہ ان سے ناواقف نہیں ہے، ان کے والد صاحب کے نام سے کوئی ناواقف نہیں ہے. علامہ ابتسام الہی ظہیر کے والد صاحب شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کی، حد تک کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی. دنیا فانی سے چلے گئے، کیا ہوا؟ علامہ صاحب چلے گئے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ دین اسلام کی خدمت کی. اور آج اس گئے گزرے دور کے اندر ان کے بیٹے حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر کھڑے ہیں، ہر باطل کے سامنے کھڑے ہیں، ہر بے دین کے سامنے کھڑے ہیں. کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو، جبر ہو، بربریت ہو، مسجد پہ قبضہ ہو، ہر معاملے میں علامہ صاحب کھڑے ہیں آپ کے اور میرے ساتھ. بس مجھے اور آپ کو ہمت کرنی ہے، علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ساتھ دینا ہے، قرآن و سنت موومنٹ کا حصہ بننا ہے. ہم علامہ صاحب کے دستے بازو بنیں گے، ان کے ساتھ جڑیں گے، تو انشاءاللہ علامہ صاحب آگے جائیں گے، حکمران بھی بنیں گے، اس ملک پاکستان میں اسلامی قانون بھی لائیں گے. لیکن مجھے اور آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے بس. جیسے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، صحابہ کرام جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پہلے 1 تھے، 2 تھے، 10 تھے، 20 تھے. کیا تھا؟ نمازیں پڑھتے تھے لیکن چھپ کے پڑھتے تھے. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا یا رسول اللہ اب ہم کعبے کے سامنے نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ عمر مسلمان ہو گئے. جرأت و بہادری کا نام عمر. محترم بھائیوں، یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کے مطابق قرآن اترا. قرآن نے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان کا سرٹیفکیٹ دیا. تمام صحابہ وہ ہوتے ہیں، صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے. کیا فرمایا؟ لن تبصر النار من رآنی اور من رآنی، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان، کہ میں سارے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں. اور صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا. اللہ ان سب سے راضی ہے، اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے سامنے اپنی موجودگی میں، اپنی زندگی میں صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی. آج دین اسلام کے بدترین
یہودیوں کی پیداوار ہیں. آج سے وہی 1400 سال سے آج تک وہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار بھی دوسرے کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتنے پھیلاتے تھے فتنے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری کا نام، ان کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کھڑے ہو جائیں تو یہ پیٹ پیچھے باہر کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرکار ان ایرانیوں نے، ان یہودیوں نے قتل کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آج دیکھو جا کے اس کا مزار بنایا ہوا ہے. جو قاتل عمر ہے اس کو پیر بنایا ہوا ہے. یہ ہے صحابہ کرام سے دشمنی، بغض، عداوت. اور جیسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے فانی سے گئے، شہید ہو گئے، فوراً سارے فتنوں نے سر اٹھا لیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. گھر میں گھس کے قتل کیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان ظالموں نے، ان جابروں نے قتل کر کے رکھ دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی. تو یہ سارے فتنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں کروائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام کو آپس میں لڑوایا ان لوگوں نے، دین اسلام کے دشمنوں نے، جو آج تک صحابہ کرام کو گالیاں دیتے آ رہے ہوئے ہیں. یہی وہ ایک ٹولہ ہے جو 1400 سال سے آج تک دین اسلام کی دشمنی میں سرگرم رہتا ہے. ان کا بائیکاٹ کرنا ایمان کا حصہ ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی اور 20 سال آپ گورنر رہے. اور سب سے زیادہ مسلمانوں نے جو ترقی کی وہ سیدنا امیر بحر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں کی. کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں بیڑا بنا اور مسلمانوں کا پانی کے اوپر قبضہ ہوا، پانی کے اوپر حکومت ہوئی اور مسلمان اسٹرانگ ہو گئے، پاورفل ہو گئے. 20 سال حکومت کری اور 20 سال گورنر رہے اور ان منافقوں کو اتنا مارا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیزیں آج 1400 سال بعد بھی ان کے گھروں سے سنائی دیتی ہیں. آج بھی گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو. ان کے دلوں میں بغض ہے صحابہ کا. یہ دین اسلام کے بدترین دشمن ہیں، یہ ملک پاکستان کے دشمن ہیں، یہ ریاست کے دشمن ہیں. آج ان کالی بھیڑوں کو پہچانے، ان کو اوائڈ کریں. ان سے مقابلہ کیا جائے گا جو صحابہ کرام سے دشمنی کریں گے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے. محترم بھائیوں، دیندار انسان کو لائیں، دیندار انسان کا ساتھ دیں. جیسے اسلام جب شروع ہوا تھا تو مسلمان کمزور تھے، کافر مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے. لیکن ایک ایک کر کے جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تو ایک وقت آ کے مکہ فتح ہوا اور پھر کوئی ہمت نہیں تھی کسی کی کہ مسلمانوں پہ ظلم کرے. آج ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس ملک پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے، جو آزاد ملک بھی کہلاتا ہے، لیکن آج ہم پہ ظلم ہے. پانی کے معاملے میں ہم پہ ظلم ہے، گیس کے معاملے میں ہم پہ ظلم ہے، روڈوں کے معاملے میں ہم پہ ظلم ہے، ہر جگہ لائٹ کے معاملے میں ہم پہ ظلم ہے. پیٹرول ہم سے مہنگا کیا جا رہا ہے، چیزیں ہم پہ مہنگی کی جا رہی ہیں. غریب کے اوپر ظلم ہے. اور جب تک ہم کسی سچے انسان، سچے لیڈر کے ساتھ نہیں جڑیں گے جیسے صحابہ کرام جڑے تھے تو ظلم سے ہم نہیں جان چھڑا سکتے. اس ظلم کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے. اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی سچی دعوت کو لے کے کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم دین اسلام کے دستے بازو بنے، دین اسلام کو اس ملک میں نافذ کرنے والے کے دستور بازو بنے، اس کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا.